الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں سبق آموز واقعات اور میں ہوں آصف الرحمن۔ محترم سامعین کرام، آج ہم بات کریں گے تیسرے پارے کے خلاصے پر۔ تو تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے مقام اور مرتبے کی بات کی ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت اور درجہ عطا کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ پر بات کرتے ہوئے انفاق فی سبیل اللہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے جب خرچ کرنا تمہیں نفع نہ دے تم خرچ کر لو، جب کوئی دوستی تمہارے کام نہ آئے تم خود خرچ کر کے اللہ کے راستے میں کامیابی حاصل کر لو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم الشان آیت کا ذکر کیا ہے جو آیت الکرسی کے نام سے موسوم ہے۔ آیت الکرسی، اس کی بڑی فضیلت احادیث میں بھی آئی ہے، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی بات کی ہے اور توحید پر دلائل دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ لا الہ الا ہو دعویٰ کیا ہے اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دلیلیں دی ہیں کہ اللہ اکیلا ہی الہ کیوں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا کہ دین میں سختی نہیں ہے، یعنی دین قبول کرنے میں سختی نہیں ہے۔ ہاں، جب بندہ کسی ادارے میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس ادارے کی کچھ نہ کچھ پابندیاں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ اللہ مومنوں کا دوست ہے اور وہ ہر حال میں انہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں شیطان وہ کافروں کا دوست ہے، کافروں کا مددگار ہے، اور اس کا مقصد ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہدایت کی روشنی سے نکال کر وہ ان کو گمراہی کے اندھیروں میں دھکیلتا ہے۔ پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے 3 واقعات کا ذکر کیا ہے، جن میں سے پہلا واقعہ نمرود کا واقعہ بیان کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، جس سے اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا کہ شیطان یہ گمراہ کیسے کرتا ہے کہ فرعون کے نمرود نے سارے حالات دیکھ لیے، سب کچھ اس پر واضح ہو گیا، اس کے باوجود بھی وہ نہ مانا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ اسی اصول پر بیان کیا کہ اللہ کس طرح اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے، اپنے بندوں کو کس طرح روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اور پھر آخر میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تیسرا واقعہ اسی اصول پر بیان کیا کہ ہدایت کی تڑپ ہو تو اللہ تعالیٰ ہدایت ضرور دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کے مضمون کو مزید بڑھایا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر 1 دو گے 10 سے پھر 700، اور پھر فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، تم اخلاص کو بڑھاتے جاؤ اللہ اجر کو بڑھاتا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت کو بیان کیا اور سود کے گناہ کبیرہ ہونے کو بیان کیا اور سود کے خرافات کو بیان کیا اور کافروں کی، ان مشرکین کے ان اعتراضات کو بیان کیا، ان کی اس خباثت کو بیان کیا جو سود کے بارے میں کہتے تھے کہ سود تو حلال ہونا چاہیے، سود تو بیع سے بھی زیادہ حلال ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خباثت کو بیان کیا، فرمایا دنیا میں تو ان کی عقل معاف ہو ہی چکی ہے، آخرت میں بھی کیا ہے، یتخبطہ الشیطان من المس، آخرت میں بھی یہ اسی طرح بے وقوفوں کی طرح اٹھیں گے، آخرت میں بھی ان کا یہی حال ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ آیت نازل کی جو قرآن کریم کی آخری آیت ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ اس اللہ سے ڈر جاؤ جس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں پورا بدلہ دے گا، کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک حکم بیان کیا، عمومی حکم، سورہ بقرہ کی سب سے بڑی آیت اور غالباً قرآن کریم کی بھی سب سے بڑی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اس آیت کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا۔ آج ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں، آپس میں لین دین ہوتا ہے، پہلے تو ہم کہتے ہیں جی دوست ہے، اس سے لین دین ہے، کیا ضرورت ہے لکھنے کی، اپنے رشتہ دار ہیں جی، کیا ضرورت ہے لکھنے کی۔
حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں جب تم خرید و فروخت کرو، جب تم ایک دوسرے سے معاملات کرو تو ان کو لکھ لیا کرو، اور لکھنے سے تمہیں فائدہ ہوگا، تمہارے آپس کے جھگڑے ختم ہوں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں اس سورت کے سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کا ذکر کیا کہ مومنین کو کیا دعائیں مانگنی چاہیے اور اللہ سے کیا عرض کرنا چاہیے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ ہمارے پروردگار ہمارا مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، ہم غلطی کر بیٹھیں، جان بوجھ کر غلطی کر بیٹھیں یا بھول جائیں تو ہمارا مواخذہ نہ کر اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر جو ہے اس کے بعد سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف سے شروع ہوتی ہے، اور اس صورت میں زیادہ تر عیسائیوں کے ان اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے جو کہ نجران سے ایک وفد آیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے اس بات پر مباحثہ شروع کر دیا تھا کہ تورات اور انجیل کے اندر بھی کچھ مبہم الفاظ تھے، جیسے ابن اللہ، روح اللہ، کلمت اللہ، جس سے وہ حضرت عیسیٰ کی الوہیت کو ثابت کرنا چاہتے تھے اور حضرت عیسیٰ کے اللہ کے بیٹے ہونے کو ثابت کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان کے اعتراضات کے جوابات دیے اور فرمایا کہ قرآن کریم کے اندر بھی اس طرح کی محکم اور متشابہ دونوں قسم کی آیات موجود ہیں، لیکن ہمیشہ متشابہ آیات کے پیچھے وہ لوگ پڑھتے ہیں جن کے دل کے اندر ٹیڑھ ہوتا ہے، جن کے دل میں کجی ہوتی ہے، جو ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے احوال اور ان کی ماں حضرت مریم علیہ صلوات اللہ اور ان کی ماں کے حالات کو بیان کیے اور بتایا کہ جو خود ان چیزوں سے گزر کر آئے وہ کیسے الہ ہو سکتا ہے، وہ کیسے الہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں آگے بیان کیا کہ عیسیٰ کی مثال تو آدم کی طرح ہے کہ آدم کو بھی اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ جب آدم الہ نہیں ہو سکتے تو عیسیٰ بھی پھر الہ کیسے ہو سکتے ہیں، عیسیٰ الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ اور پھر آخر میں ان عیسائی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مباہلے کا چیلنج کیا اور فرمایا کہ اگر تم نہیں مانتے تو میرے نبی ان سے کہو کہ آ جاؤ، میدان میں نکل آتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بد دعا کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، اور اللہ سے کہتے ہیں کہ جو نا حق ہے، جو حق پر نہیں ہے، اسے تباہ و برباد کر دے۔ تو اس چیلنج میں عیسائی جو ہیں وہ نہ آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباہلے سے انکار کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے چند اصولی باتیں کی ہیں اور فرمایا ہے کہ دین اسی کا قابل قبول ہے جو اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں۔ کیونکہ عیسائی کہا کرتے تھے، بعض عیسائی یہ بھی کہتے تھے کہ ہم بھی حق پر ہیں اور مسلمان بھی حق پر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے آخر میں اس بات کی تردید کی اور کہا کہ نہیں، اللہ کے ہاں جو قابل قبول اسلام ہے، جو دین اور جو چیز قابل قبول ہے وہ صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی رستہ اختیار کرے گا تو اس سے بالکل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔